يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. معزز ناظرین، رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری تیسری نشست ہے، اور ہم اللہ کی توفیق سے تیسرے پارے کے مضامین میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کریں گے. سورہ البقرہ کے مضامین تیسرے پارے میں بھی جاری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسرے پارے کے آغاز میں ہی آیت الکرسی کا نزول فرمایا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظیم آیت، عظمت والی آیت قرار دیا گیا. اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے اگر وہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہ صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. تو گویا یہ آیت مبارکہ بڑی ہی فضیلت والی آیت ہے، اور ہماری حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی صفات کا کثرت کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا بیان اس میں ہے. اللہ تعالیٰ کے حی اور قیوم ہونے کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے پاک ہیں. آسمان اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہیں، اور اس کی بادشاہی اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے ہاں سفارش کی جرت نہیں کر سکتا.
اور ما کان و ما یکون کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی کچھ بھی اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان کہ وہ کتنی وسیع ہے، کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کرسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کرسی کے مقابلے میں آسمان و زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی مثال اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک وسیع میدان کے درمیان ایک چھوٹا سا حلقہ اور چھوٹا سا رنگ اور کڑا رکھ دیا جائے، یعنی وہ جو میدان ہے وہ کرسی ہے، اور اس کے مقابلے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان وہ چھوٹا سا حلقہ اور کڑا ہے۔ تو کرسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو جس کی مخلوق کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس ذات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کی جو حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں۔ اللہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا بیان ہے کہ اللہ تمام مخلوقات سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کے بعد اسی سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو آپس میں مکالمہ تھا اس کا بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جو اللہ کی توحید کا بیان فرمایا، وہ نمرود جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو وہ نامراد ہو گیا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہو گیا۔ پھر اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ بیت المقدس کی بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بالکل تباہ ہو چکی تھی، ویران ہو چکی تھی، اور یہود کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ تو دل میں خیال آیا کہ اَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ تو ویران ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو زندہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اے عزیر کتنے عرصے تک تم اس حالت میں رہے؟ کہا میں تو ایک دن یا دن کا حصہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، 100 سال تک تم رہے ہو، کھانا بالکل تازہ تھا، 100 سال گزرنے کے باوجود وہ سیدھا نہیں ہوا، اور گدھا جو ان کی سواری تھی وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں نشانی بنائیں گے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں گدھے کی جڑ گئیں اور گوشت چڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے گدھے کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب عزیر علیہ السلام کو یہ نشانی دکھائی، اور بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہو چکا تھا۔ جناب عزیر علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، یعنی یہ جو واقعہ، یہ 586
قبل مسیح سے لے کر 450 قبل مسیح تک، یہ جو ہے نا دور جناب عزیر علیہ السلام کا ہے۔ پھر اس میں واقعہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، اپنی طرف مائل کرو، پہلے ذبح کر کے قیمہ کر کے اس کے ٹکڑے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو آواز دو گے تو وہ زندہ ہو کے دوڑتے ہو۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا، اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں ایک بڑا ہی اہم موضوع سود کی حرمت کا موضوع ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حرام کیا، اور فرمایا کہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں، فرمایا کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت والے دن سود کھانے والے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ حواس باختہ لوگ جس کو شیطان نے مس کر کے مجنون بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، دیوانوں اور پاگلوں کی طرح یہ میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے، العیاذ باللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو جو باقی سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے اوپر تاکید فرمائی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم پھر بھی یہ تمام احکام سننے کے باوجود باز نہیں آتے اور سودی لین دین کو نہیں چھوڑتے، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دو۔ یہ ایک ایسی وعید ہے اور ایسی تنبیہ ہے اور ایسی ڈانٹ ہے جو قرآن مجید میں ہمیں کسی اور گناہ کے اوپر نہیں ملتی، صرف سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آیت المداینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب بھی تم لین دین کرو، کاروبار کرو اور وہ ادھار ہو، ادھار لین دین کرو، تو اس معاملے کو تم تحریر کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، دستاویز کی شکل دے دیا کرو، کوئی اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو۔ اور فرمایا کہ 2 آدمی اس پر گواہ ہوں، اور اگر 2 آدمی موجود نہ ہوں تو 1 آدمی، 1 مرد اور 2 عورتیں اس پر گواہ بنا لو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کاتب میسر نہیں، اگر تمہیں کوئی گواہ میسر نہیں، سفر میں ہو تم، تو پھر تم اگر ایسا معاملہ کر رہے ہو لین دین کا، تو پھر تم کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو، فرحان و مقبوضہ۔ تو یہ معاملات کے وہ احکام ہیں جو قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید صرف عبادات یا مساجد میں صرف عبادت اور بندگی تک محدود رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ انسانی زندگی کے ساتھ جتنے بھی معاملات جڑے ہوئے ہیں، اس کے کاروباری معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، قرآن اور حدیث ہمارا دین اس کے معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے جائیں لیکن اپنا کاروبار اپنی مرضی کے مطابق کریں، نہیں، کاروبار اور دنیاوی معاملات بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنے چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان احکام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بظاہر وقتی طور پر ہم کہتے ہیں جی ہمیں بڑا اعتبار ہے، اعتماد ہے، لیکن جب معاملات بگڑتے ہیں تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم کوئی گواہ بنا لیتے، کوئی دستاویز ہم لکھ لیتے تاکہ ہمارے پاس یہ سند رہتی، ثبوت رہتا۔
اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ ان دونوں صورتوں کو زہراوین کہا گیا ہے حدیث میں، کہ یہ چمکتی ہوئی روشن دو صورتیں ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ان دو صورتوں کو پڑھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن یہ دو صورتیں دو بدلیوں کی طرح سایہ بن کر اس کے اوپر سایہ کریں گی یہ دو صورتیں۔ تو اس میں اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نصارہ کے متعلق، یعنی سورہ بقرہ میں یہود کے متعلق تفصیل تھی، یہود کتنی بری قوم ہے، ان کی برائیاں بیان کی گئی تھیں، ان کی مذمت کی گئی تھی۔ اس سورہ میں زیادہ تر جو پہلا حصہ ہے اس میں نصارہ کے متعلق بیان ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور ان کو الہ مانتے تھے، تثلیث کے قائل تھے۔ تو نجران جو مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام تھا، وہاں پر عیسائی آباد تھے، وہاں کا ایک گروہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ تو اس میں نصارہ کے متعلق بیان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ معبود برحق ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے الحی القیوم، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام احادیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت آسمان سے نزول فرمائیں گے اور دنیا کے اندر وہ قیام کریں گے، رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی طبعی موت فوت ہو جائیں گے، اور جس کو موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح کے دلائل جو ہیں وہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے دیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا گیا۔ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو محکمات ہیں، قطعی ہیں، بالکل واضح اور صریح ہیں، ان کا حکم بالکل واضح ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جس طرح کے غیب کے متعلق جو خبریں ہیں، جنت اور جہنم کی خبریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو بیان ہے، یا پھر ایسی چیزیں کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل، 7 آسمان ہیں، کوئی بھی انسان دیکھتا ہے ایک آسمان کو دیکھتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آسمان 7 ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا کہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، الٹی سیدھی ان کی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے تفسیریں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ایسی آیات کی صحیح تفسیر اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے جو متشابہات کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ جی پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا ذکر کیا۔ آل عمران کون ہے؟ جو جناب مریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا، ان کو آل عمران کہا گیا۔ آل عمران، عمران یہ مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور جناب مریم کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، نظر مانگی۔
فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ نظر مانے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اس کو قبول فرما۔ لیکن جب پیدا ہوا، ولادت ہوئی، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، لیکن بیٹی ہوئی۔ تو قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، کہنے لگے اللہ یہ تو بیٹی ہے، اور بیٹی جو ہے بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم بما وضع، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ اس کے ہاں کتنی شان والی اور کتنی عظمت والی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام عطا فرمانا ہے کائنات کے اندر۔ تو کہنے لگی انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو جناب مریم کو انہوں نے نظر کر دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور جناب زکریا علیہ السلام ان کے کفیل مقرر ہو گئے، مربی مقرر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام بعض دفعہ جب ان کے پاس آتے، وجد عندها رزقا، بند کمرے کے اندر اور مقفل کمرے کے اندر ان کو دیکھتے کہ ان کے پاس رزق پڑا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رزق پہنچانا چاہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں، بند کمروں کے اندر اللہ رزق پہنچا دیتا ہے، اور پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ کیڑے کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ جناب زکریا 100 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی، وہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، ذریۃ طیبہ۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ہم صرف اولاد کا سوال نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے نیک اولاد کا سوال کیا کریں۔ کیوں کہ اولاد ہونا کافی نہیں ہے، اولاد کا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کی اولاد ہوتی ہے لیکن وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں اولاد کی وجہ سے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ نہ ہی ہوتی تو اس سے بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے۔ تو اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ گویا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر ان کو الہ سمجھتے ہو، ان کو معبود سمجھتے ہو، تو جناب یحییٰ علیہ السلام بھی تو ایسے حالات میں پیدا ہوئے تھے کہ والد بوڑھے ہو چکے تھے اور والدہ بانجھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باوجود ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 16ویں پارے میں سورہ مریم کی تفسیر میں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی ایک دلیل بیان فرمائی۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ نیچر کے خلاف ہے، قدرت کے خلاف ہے، قانون قدرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل بیان فرمائی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح۔ عیسیٰ کو سمجھنا ہے تو آدم کو سمجھو۔ تم عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو تسلیم نہیں کرتے،
عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو موجود تھی، باپ نہیں تھا۔ جناب آدم کے تو ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے، ان کو کیسے تم مان لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو پیدا کر لیا، اللہ تعالیٰ کے لیے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیسے مشکل تھا۔ پھر اسی سورہ میں تیسرے پارے میں اس مباہلے کا ذکر ہے کہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان عیسائی پادریوں کے ساتھ کیا تھا کہ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میں اپنی اولاد کو بھی لے آتا ہوں، تم بھی لے آؤ، میں اپنی بیویوں کو لے آتا ہوں، تم بھی لے آؤ، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت کریں گے جھوٹوں کے اوپر۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب ان کو مباہلے کا چیلنج کیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، یہ آئے نہیں تھے، مباہلے کے لیے آئے نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم جھوٹے۔ پھر اسی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس مکالمے کا ذکر کیا جو اللہ نے اپنے نبیوں سے کیا، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے نبیوں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے تو تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا، اس کی نصرت بھی کرنی ہوگی۔ اللہ نے تمام پیغمبروں سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے متعلق وعدہ لیا، اور تمام نبیوں نے عالم ارواح کے اندر اقرار کیا، قالوا اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان اور ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس عظیم پیغمبر کی امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سچے دل سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن